ماننے والوں کو مسلمانوں کو کتنا نوازتا ہے کہ صاحب استطاعت پر تو فضل ہے، لیکن جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں اگر وہ مسئلہ شرعیہ سے واقفیت رکھتے ہیں تو انہیں بھی قربانی کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر پہلے ہم اپنے علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے رابطہ قائم کریں اور مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن سے سب کچھ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام میں، شریعت میں عقل کا بالکل دخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور قرآن کا جو قانون ہے، اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتایا ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کو لے کر کے چلنا ہے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اسی طریقے سے اپنی زندگی ہمیں بسر کرنا ہے۔ ہر معاملے میں جو قانون مصطفیٰ سے ہٹے گا، قانون مصطفیٰ سے دور بھاگے گا، تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، پھر آخرت میں بھی اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایک انسان کے لیے اور بالخصوص مسلمان کے لیے اپنی کامیابی اگر اسے چاہیے تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو صاحب استطاعت ہیں وہ تو قربانی کرتے ہیں، قربانی کا معاملہ بہت زیادہ قریب ہے، لیکن فی الحال یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ابھی سامنے آئی ہے کہ اس سال قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہوگی تو کس انداز میں ہوگی، نہیں ہوگی جس علاقوں میں نہیں ہوگی، جن علاقوں میں، تو ان لوگوں کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو آج کل اس دور فتن میں قربانی میں بھی حد درجہ بے اعتنائی سے کام لیا جاتا ہے۔ اولا ہم مسائل نہیں سیکھتے اور نہ ہی پوچھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے ہونے کے باوجود ہم اس عظیم دولت کے حصول سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اگر گھر کے ہر فرد صاحب استطاعت ہیں تو ہر فرد پر قربانی واجب ہے۔ دیکھیں، ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، اور اگر گھر کا ہر فرد، گھر کا ہر ایک انسان صاحب استطاعت ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایک صاحب استطاعت وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ قربانی بھی واجب ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے، مثلا 2 جوڑی کپڑے ہیں، اور اس کے 2 جوڑی کپڑے کے بعد میں آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری الماریاں بھری پڑی ہیں، کپڑوں کی گنتی نہیں، اگر 1 مہینے تک بھی لگاتار اپنے کپڑوں کو پہنے گا تو کپڑے ختم نہیں ہوں گے، مہینہ ختم ہو جائے گا، دوسرے کپڑوں کا نمبر، جو پہلے پہنے تو ان کا نمبر نہیں آئے گا، کپڑوں کی تعداد اتنی ہے ہمارے پاس میں۔ اور بھی دیگر سامان، آج کل دیکھیں ہم موبائل، لوگ لاکھوں کے موبائل چلا رہے ہیں، ہزاروں کے، 50,000، 1 لاکھ، یہ نارملی ایک بات ہے۔ 20-25 ہزار کا موبائل چلانا تو ایک نارملی بات ہے، اتنے کے موبائل، پھر گھر میں 2 بائکیں ہیں، کام ایک سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2 بائکیں، 3 بائکیں، کاریں، سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ضروریات زندگی سے اگر زیادہ سامان موجود ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مطلب اتنا سامان ہے کہ کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہی چیز ڈبل ہے، ٹربل ہے اور زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ پیسہ کھاتے میں اتنا ہے کہ 50-60 ہزار موجود ہے، لیکن پھر بھی سمجھتا ہے کہ نہیں، میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ سخت گناہگار ہوگا۔ تو گھر کا اگر ہر فرد صاحب استطاعت ہے تو اس پر قربانی ہر فرد پر الگ الگ واجب ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ پتہ نہیں کہاں سے وہ لوگ باتیں کو لے کر کے آتے ہیں کہ بھئی گھر کے اگر ایک مرد نے قربانی کر لی تو سب پر سے واجب اتر گیا، اور کسی کو ضروری نہیں قربانی کرنا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جس نے اپنے نام سے کی ہے صرف اسی سے واجب اترا ہے، باقی جنہوں نے نہیں کی ہے، جو صاحب استطاعت تھے، اب میاں بیوی ہوتے ہیں، اب میاں کا معاملہ الگ ہے، بیوی کا معاملہ، بیوی پہ اتنی رقم موجود ہے، اتنا پیسہ موجود ہے، اتنے کپڑے، آج کل عورتوں کے کپڑے دیکھیں آپ، جب اگر ایک عورت 10-10 ہزار کا سوٹ پہن سکتی ہے تو کیا وہ 2-2-2.5 ہزار روپے قربانی کے جانور میں حصہ نہیں لے سکتی؟ ضرور لے سکتی ہے، اور سوٹ ایک نہیں بلکہ ہزاروں، تمہیں کئی 100 سوٹ مل جائیں گے، الماریاں بھری پڑی ہیں آج کل۔ لیکن جب بات راہ خدا میں خرچ کرنے کی آئے، بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آتی ہے، تو پھر سب رونا شروع کر دیتے ہیں، بولے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے لائیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ ایسے مقام پر
جہالت کا عذر نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے علماء موجود ہیں۔ یہ آپ کی کمی ہے کہ آپ نے ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا، آپ نے ان سے سوال نہیں کیے، آپ نے ان سے جا کر کے کچھ پوچھا نہیں ہے۔ تو ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ قربانی کرنے سے زیادہ پیارا کوئی عمل نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ وہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام قبول میں جاتا ہے، لہٰذا اس خوش دلی سے قربانی ہمیں کرنا چاہیے، نیک نیت کے ساتھ قربانی ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ طبرانی میں ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے خوشی دل سے طالب ثواب ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی طلب کو لے کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے روک ہو جائے گی، لہٰذا قربانی کے جانور کو پیار سے رکھیں اور اسے خوش دلی سے قربان کریں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت زیادہ ہماری عوام میں معاملہ موجود ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لائے اور کاٹ دیا، خیر قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن ایک جو پیار ہوتا ہے جو اپنے گھر کا جانور ہوتا ہے، کم سے کم ہم اپنے قربانی کا جانور بھی ہونا تو اسے کچھ دن پہلے لائیں، اس کی خدمت کریں، کیونکہ وہ بھی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ خدمت کریں، اچھے سے اس کو پالیں، اچھے سے اس کی خدمت کریں اور محبت کے ساتھ دل کے ساتھ اس کو قربان کریں، خوش دلی کے ساتھ اس کو قربان کریں۔ آقا کا یہی ارشاد ہے، اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ تمہیں جہنم سے روک تمہارے لیے وہ بن جائے گی، وہ جانور جہنم سے تمہیں آزادی عطا فرما دے گا۔ لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی ہے آج کل ہمارے عوام کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم حصہ کرتے ہیں، حصہ کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے علاوہ جو 6 حصے دار ہیں اس جانور کے اندر، بڑے جانور کے اندر، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں عقیدہ دیکھنا ہے، کس عقیدے کے وہ لوگ ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کے گستاخ تو نہیں ہیں؟ گستاخ رسول تو نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی وہ پیروی تو نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کے علاوہ ان 6 حصے داروں میں 6 حصے داروں کا عقیدہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، سنی صحیح العقیدہ ہیں، اور ان کے علاوہ اگر 7واں جو حصے دار ہے اگر وہ یا تو وہابی فرقے میں سے یا دیوبندی فرقے میں سے ہے کہ جن کو اعلیٰ حضرت نے اور دیگر علماء کرام نے گمراہ قرار دیا ہے، اور جو ان کے عقائد ہیں ان عقائد کی بنا پر ان کو کافر قرار دیا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ شامل ہے آپ کے حصے داروں میں تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار چلو سستا ہی صحیح ہو تو رہا ہے، چلو معاملہ نپٹے کسی صورت سے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب لوگ اعلان لگاتے پھر رہے ہیں قربانیوں کے، آؤ قربانی کروا لو، آؤ قربانی کروا لو، آؤ قربانی کروا لو، بولے گوشت لوگے تو اتنا پیسہ دینا پڑے گا، گوشت نہیں لوگے تو اتنا پیسہ دینا پڑے گا۔ ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ پہلے تحقیق کر لیں، یار آپ اپنا پیسہ دے رہے ہیں، اپنی رقم دے رہے ہیں، آپ نے جو کمائی ہے محنت سے اس کو آپ خرچ کر رہے ہیں، مقصد کیا؟ مقصد یہ نہیں کہ ہم نے چلو حصہ لے لیا تھا، محلے میں ہم بچ گئے، اب یہاں یار کہ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اس نے حصہ نہیں لیا، تو محلے والوں کو بتا کر کے ہاں میں نے فلاں جانور میں حصہ لیا ہے۔ صرف اسی سے کام نہیں چلے گا، نیک نیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ جان لیں کہ پہلے ہم جس کے حصے دار بن رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم شریک ہو رہے ہیں بڑے جانور میں، ان میں کوئی غلط فرقے والا تو نہیں ہے، باطل فرقے والا تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو رسول کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایسا تو کوئی موجود نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص موجود ہوگا اس جانور میں تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ سچے عاشق رسول ہونا پہلے ضروری ہے، سنی صحیح العقیدہ آپ کے حصے داروں میں ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کی قربانی ادا ہوگی۔ یوں ہی اپنے پیسے کو نہ بہائیں، ایسا پیسہ بہانے سے کیا فائدہ جب تک کہ آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ کہیں حصہ آپ کو لینا بھی ہے، کیونکہ اس سال ایسے حالات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جن علاقوں میں قربانی نہیں ہوگی وہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنے پیسے کو ضرور دیں گے قربانی کے لیے، قربانی میں حصہ لینے کے لیے۔ تو وہ پہلے تحقیق کر لیں کہ ہاں واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ صرف یہ شور مچا رہے ہیں کہ گوشت لوگے تو اتنا، گوشت نہیں لوگے تو اتنا۔ واقعی پہلے تحقیق کر لیں کہ ہمارا پیسہ لگے گا یا نہیں لگے گا، اسی کے بعد میں آپ کی قربانی ادا ہوگی، آپ کی
آپ پر جو واجب ہے وہ واجب ادا ہوگا، ورنہ ایسا پیسہ خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جہاں پر یہ حالات بن رہے ہیں، اور ایک مسئلہ اور ہماری عوام میں موجود ہے جو زیادہ ابھی گردش کر رہا ہے کہ اگر قربانی نہیں ہوگی تو اس پیسے کو صدقہ کر لیا جائے، وہ قربانی کا بدل ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یاد رکھیں قربانی کا ایک اپنا الگ مقام ہے، صدقے کا ایک اپنی الگ جگہ ہے، یہ دونوں معاملات الگ ہیں۔ قربانی کے دنوں میں تو قربانی کرنا ہی رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، اگر کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو کوشش کرنی چاہیے، حتی امکان